السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت سی چیزیں بات کرنی ہوتی ہیں، بہت سے ایشو دیکھنا ہوتے ہیں، میں پھر آپ کے ساتھ سارے کرتا رہتا ہوں۔ لیکن اب تکلیف سے بات ہو رہی ہے، ساؤنڈ تر جانا ہے، دن رہ گئے نا تھوڑے، وہ شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ اور یہ اب جو میں نے جو بات کی ہے یہ اب انڈر ڈسکشن ہے بہت زیادہ، بہت سے لوگوں کو مرچیں لگی ہے۔ وہ ہے وہی نتیا نہ پاچا نہ آتا نہ جاتا نالائق ترین لوگ، کہنے کو کئی صحافی کہلاتے ہیں، کوئی اللہ رکھے محمد بوٹے ہیں، کئی کو پے رولز پہ ہیں، کئی کو بدماش بننے کی کوشش کرتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نالائق ترین گھٹیا لوگ ہیں۔ وہ میں جواب نہیں دیتا ہوتا ایسے لوگوں کا، جن کو گھر کو یہ پوچھتا وہ آتے آیا مجھے ہڈی ڈالو، ہڈی وڈی کوئی ڈالنے کی باتیں نہیں ہیں، پورے ہو گئے ہیں دن، اسام تر جانا ہے۔ اور نالائق کیا ہے کشمیر کو جس طرح مس ہینڈل کیا ہے انہوں نے، عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، چلے ذرا باتیں ہوں گی۔ سپریم کونسل بھی آپ ججوں کے خلاف سب کے خلاف ریفرنس کا تو بڑا انہوں نے زور ڈالا کہ جناب سپریم کونسل ایسی ہوگی پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ بھائی سب اچھا ہے، کیا ہے کیا ہے، سب اچھا ہے، کیا ہے سب اچھا ہے، چلیں اس پہ بھی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک ذرا جھٹکا لگا ہے، بڑا کوٹ میں دو نقطہ نظر ہے اس پہ، میں دونوں کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے لیے معاملہ جو ہے نا یہ خراب ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی دنیا میں اب اٹھنے لگ رہا ہے کہ انڈیا پیچھے ہے اس معاملے کو اور اس کو انکیش کرائے گا، تو ہمیں پاکستان کے اندر بڑے دھیان سے ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ جو مرضی کہتے رہیں یا موقع دیں گے تو پھر حالت ایسی ہی ہوگی، ساری ایشوز پہ کوشش کریں گے۔ اور طوطا مینا کی کہانی ہے جو جو معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے ان کی، اور وہ کیا ہے، زیادہ بڑی بات نہیں ہے، زیادہ بڑی بات نہیں ہے، وہ معاشی اشاریے ذرا بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کے سامنے موجود ہے، 2021-22 سے کہاں کھڑی تھی، 4.68% ٹارگیٹڈ تھی، 6.18 گروتھ کی، اور پھر 2022 میں جو آپریشن چینج رجیم کے ذریعے آئے وہ 5% کی تھی، وہ مائنس میں چلے گی۔ چلے اگلے سال بھی 3.5% کہی، 2.6 بڑی مشکل سے ہوئی، پھر 3.6% سے کہا، اور یہ اس وقت جو ہے نا وہ 3.7 4.7 کی پروجیکشن تھی اس بارے میں۔ تو یہ ہے آپ کی معاشی جادوگری۔ اگلی بات میڈیا میں نے پی ٹی اے کو باقاعدہ ایک ریپرزینٹیشن لکھ دی ہے، کل وہ کوشش کروں گا کہ میڈیا پہ بھی ساری وہ چیزیں آ جائیں جس میں نے ساری چیزیں اٹھائی ہیں کہ کس طرح سے ریٹ بڑھا دیے، کس طرح سے پکڑا نہیں جا رہا، اور پی ٹی اے نالائق کا کوئی کر نہیں سکا۔ پی ٹی اے نے آج تک کسی کمپنیوں کو یعنی 5 میں سے 3 رہ گئی ہیں، اور کون سے ہیلتھی کمپٹیشن رہنے دیا آپ نے؟ لوٹ مار کا جو بازار یہاں گرم ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کو، چلیں ہم تو چھیڑتے رہیں گے بھائی، اور ہمارا کام ہی چھیڑتے رہنا ہے۔ آپ سے بات کرتے ہیں، چلے سپریم کونسل نے نا اپنے اراکین اور مختلف ججز کے خلاف دائر تمام ریفرنس جو ہے نا شکایات کو نپٹا دی، متعدد درخواستوں کا جائزہ لیا اور انہیں مزید کارروائی کے لیے موضوع نہ سمجھتے ہوئے خارج میں صبح یار میں مذاق کر رہا ہوں، ایسے ویسے چلے کوئی بات نہیں، بڑی باتیں ہوتی تھی، بہت باتیں ہوتی تھی، بڑا ذکر کہا گیا، میں اس کو کہا تھا کہ عدلیہ میں ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اب بڑا بھول جائیں آپ، اب معذرت کے ساتھ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیاسی طور پر ڈومینیشن ہے اب یہاں پر، سیاسی ڈومینیشن ہے، کسی طریقے سے ان چیزوں کو لے کے جاتی ہے۔ اور کون سے اور سپریم کورٹ کے بعد ججوں کے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کی گئی تھی، تفصیلی جائزے کے بعد کونسل نے تمام شکایات کو مسترد کرنے کا فیصلہ، اس کی وجوہات بڑے عرصے 3-4 مہینے بعد تو آئیں گی جو پہلے آپ نے دیکھ لی تھی، جس میں الیکشن کمیشن کے خلاف اتنا مٹیریل تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہیں کتابیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اتنا بڑا مٹیریل جو بنا کے ہم نے وہاں بھیجا تھا، دیکھنا گوارا نہیں کیا، یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، بلاتے صحیح چیزیں ڈسکس ہوتی، لیکن نہیں بھائی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، سپریم کونسل کے پاس کسی بھی جج کے خلاف کوئی شکایت جو ہے نا زیر التوا نہیں، یوں عدلیہ کے اعلیٰ فورم پر موجود تمام زیر غور معاملات نٹا دی، اور بعض حلقوں کی طرف سے سوال تو اٹھایا جا رہا ہے، جب کونسل کے خلاف شکایات خود کونسل ہی سامنے
آئیں تو ان کے فیصلوں کے بارے میں شفافیت اور غیر جانبداری کہاں رہ گئی؟ اور کونسل نے تمام شکایات کو یہی کہا جا رہا ہے قواعد و ضوابط کے مطابق نپٹانے کا موقف اختیار، یہ کہا جا رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں جناب، یہ سارا کچھ اب آپ کے سامنے، فیصلہ آپ نے کرنا، ڈیسیجن وڈ بی یورز۔ اچھا، جو دوسری پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ناراض اراکین اور اس طرح کی وہ بھائی عمران خان کے ووٹ سے آئے ہیں، کھڑے ہوں ایسے لوگوں کے خلاف جو بدماشی کر رہے ہیں، جو بےایمانی کر رہے ہیں، نام لیں ان کا، یعنی اگر وہ بھائی علی بن گنڈا پور نے وزارت اعلیٰ بڑی انجوائے کر لی، سہیل افریدی بھی انجوائے کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہا ہے، وہ بھی کر لینے دو اس کو بھی، تم اتنا عرصہ کر کے تو اب اس کے یہ کر رہا ہے تو کیا پریشانی ہے تمہیں بھی؟ تم کیا یعنی اگر کوئی ہے تو آپ اچھا جی پارٹی کے اندر لڑائی جھڑ گئے سخت آبرانہ رویہ، وہ بھائی اب آپ کو ہو گئے تو مان لیں گے بات آپ کی، آپ چاہے نا تو چاہے انٹیکٹ رکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور علی بن گنڈا پور نے کھل کر موقع اختیار کی، ایک مبینہ آئیڈیو لیگ منظر عام پائی ہے، پارٹی کی صوبائی قیادت اور بعض کابینہ ارکان کے طرز عمل پر شدید تحفظ کا اظہار کیا، ان کا پارٹی کے اندر اپنا رویہ اپنایا، اور عالمگین کو نوٹس جاری کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کی روایت نہیں، ان کے مطابق کسی رکن کو اختلاف یا تحفظات میں دباؤ یا دھمکی میں بھی اتفاق کرتا، خاموش کرانے کی بجائے ڈسکشن کرے، بات کریں۔ انہوں نے یاد لایا کہ ماضی میں بعض رہنماؤں نے اپنی ہی صوبائی حکومت اور کابینہ کے خلاف میڈیا اور اسمبلی فلور پر کھل کر الزامات عائد کیے تھے، یہ وہ بات کر رہے ہیں، اور ان کے بقول آج وہی افراد نہ صرف پارٹی میں موجود ہیں بلکہ کابینہ کے حصے میں، جس میں موجودہ صورتحال جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں دوہرے معیار کی تاثیر ہے۔ اور ان سابق وزیران نے زور دیا کہ پارٹی کسی ایک فرد کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ تمام کارکنوں اور رہنماؤں کی مشترکہ جماعت ہے، ہیرو بننے کی کوشش کر، اب بھائی ہیرو نہیں ہو تم بھائی، اور خبردار کیا کہ دھوس دھمکی اور نوٹس کے سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کی بجائے نقصان پہنچا رہی، کارکنوں اور اراکین کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے موقف کے حق میں تمام شواہد پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا لڑائی لڑنی ہے علی بن گنڈا پور صاحب؟ کیا کرنا ہے آپ نے کیا کیا اب تک؟ وہ پہلے ہی برا حال ہے آپ کی گورنمنٹ کا، اور برا حال اور سبا ستیہ ناش کرتے رہیں گے، کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو بھی شوق بڑھائے گا آج ہی یہ بات کرنی ہے، ملے گا کیا آپ کو؟ ذرا چلے ان کی مرضی ہے بھائی، جو مرضی کہتے رہے۔ اور ایک بڑی مشہور مثال آپ کو یاد ہونی چاہیے، طالب نے مضمون یاد کر رکھا تھا اور ہر مضمون کسی نہ کسی طرح سے اس مضمون میں فٹ کر لکھ دیتا تھا، اور ناقدین ہی آج بھی یہی طرز عمل ہے۔ وہ ایک پروفیسر ہے، سو کالڈ پروفیسر، اور اس کے بارے میں بڑا کمال کا، وہ لڑکا اس کا ویژن دیتا ہے، کبھی یہ ویژن کبھی وہ ویژن، کبھی ویژن 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 ویژن، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا، صرف ویژن ہی دینا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر سوال کا جب جواب آتا ہے تو 2018 تلاش کیا جاتا ہے، آپ پوچھے برآمدات کیوں نہیں بڑھی، 2018، آپ پوچھے اخراجات کیوں کم نہیں، 2018، آپ پوچھے کہ عوام کو ریلیف کیوں ملے، 2018، آپ پوچھے جناب اصلاحات کیوں ہوئی، 2018، 2022 سے دوبارہ حکومت میں آنے کا پیٹرولیم مصنوعات بجلی گیس نمایاں اضافہ، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، رازداریاں ہوئی ہیں، یہاں سارے معاملے، اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرتے، عمران خان کے مت توڑنی تھا تو یہ چیزیں ٹھیک کرتے، آپ میں تو ہے ہی نہیں، کیپیسٹی ہی نہیں ہے، میں تو وہ باتیں کرتا ہوں باتیں کیا کر رہی ہیں، میں سچ بتا رہا ہوتا ہوں جناب، ٹھیک ہے نا جی، کہ معاشی حالات کم ہونے کی بجائے بڑے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے، اس کے باوجود اکثر مظاہر کے وضاحتی ماضی کے حالات 2018، او بھائی 2013 میں کون لے کے آیا تھا آپ کو؟ ہر ایک کو پتا ہے، اس سے پہلے کون لایا تھا؟ ہر ایک کو پتا ہے، 2018 میں تو عمران خان کی اکثریت آنے نہیں دی، آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، پھر 2024 میں تو دیکھ لیا آپ کو کس طرح فائدہ، کس طرح ایڈوانٹیج ملا، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ نہیں، ڈاؤٹ کیا ہونا ہے، چاہے میں نے وہ اشتہارات جو دیے نا، بندر بانڈ 15 ارب کے قریب، وہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی ذرا بیک گراؤنڈ پہ اگر وہ چیز چل سکے، میرے سامنے ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے مزدار ہے، پھر سب نے کہا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ پرنٹ میڈیا کو تقریباً 4.5 ارب، الیکٹرانک میڈیا کو 7.1 ارب، اور ڈیجیٹل میڈیا 2022-23 سے اب تک جب سے ان کی حکومتیں ہیں، وہ تقریباً 3.1 ارب روپیہ، آپ کون حساب دے گا، کون پوچھے گا ان سے؟ میں نے مراسلہ سال کر دیا، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں کوٹوں میں لا رہا ہوں، کوٹوں میں حال ہی کوئی نہیں ہے جناب، کوٹوں میں تو حال ہی کوئی نہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، صحیح ہے نا جی، بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات میں نے کرنی ہی نہیں ہے،
میں نے تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں، اور ٹھوک بجا کے میں بات کرتا ہوں، میں نے کوئی احسان نہیں کرنا کسی پہ۔ دوسری جو بات بڑی عام ہے، وہ پی ایم ڈی سی والا میری ٹیم کو کہوں گا ذرا یہ ضرور چلائے۔ اچھا پی ایم ڈی سی کی جو میں نے لاہور ہائی کورٹ نے تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں بھیج دیں آپ، ویسے تو بجلی اور لوڈ شیڈنگ میں آپ کو جرمانہ کیا نا، میں نے کہا بھیج، اور اس وقت میں اتنے فون سن رہا ہوں، اتنا ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے، پی ایم ڈی سی نالائق ترین ادارہ ثابت ہو رہا ہے ایک طرح سے۔ کیا یعنی آپ لوگوں کے، یعنی جو ایکچوئل فیس ہے اس کے مطابق فیسیں آپ نہ، آپ کا کوئی انسپیکشن کا میکنزم ہے، لوگوں کی شکایات آئے، وہ بیچارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہے۔ اور پی ایم ڈی سی جو ہے وہ بس کچھ نہیں ہے، 12واں کھلاڑی کہہ دوں یا 14واں کھلاڑی کہہ دوں، میں یہی تو کہہ سکتا ہوں۔ میں نے تو اب تک ہر روز ہی میری ریپرزینٹیشن جاری ہے، ہر روز میں نیا ڈیٹا، ہر روز میں نئی چیز سامنے اٹھا کر لاتا ہوں کہ بتائیں، یعنی اپنا کئی یونیورسٹی کے حوالے سے فورن اسٹوڈنٹ کے نام پر لوکل اسٹوڈنٹ میں داخل ہوتا ہے، پیسے ڈالروں میں لیے جا رہے ہیں، یعنی اس میں تو فورن اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے نا بھائی، لیکن نہیں بھائی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہ میں نے پروندہ بھجوایا تھا، وصول کرا کے آیا ہوا کہ جناب ڈیٹ رکھیں آپ اس کی، اسی ہفتے میں ڈیٹ رکھیں، میں نے کہا جمعہ ہفتہ رکھیں آپ، لیکن ڈیٹ ابھی تک کوئی نہیں رکھی انہوں نے۔ چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ بات کرتے رہیں گے۔ اب آپ کے سامنے جو سب سے بڑی بات لگانی ہے وہ دو باتیں رکھنی ہے، ختم کروں گا کشمیر سے، پہلے میں نے بات کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ دوست ہے ہمارے شکیل احمد، کرکٹ ایسوسیشن کے انتخابات کالعدم قرار دینے تعلق پی سی بی ایڈجوڈیکیٹر کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ شکیل احمد کی آئینی درخواست منظور کرتے ہوئے بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن جو ہے نا بحال کر دیا، اور جسٹس جاوید اقبال بینس کے 32 صفحات پر مشتمل فیصلے کے مطابق شکیل احمد شیخ 2023 میں بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے۔ بعد میں پی سی بی نے مختلف عہدیداروں کو اختیارات استعمال کرنے سے روک دیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ پی سی بی ایڈجوڈیکیٹر نے فریقین کا موقف اور شواہد سنے بغیر 27 مئی 2025 کو انتخابات کالعدم قرار دینے کا فیصلہ دیا۔ جو قانونی، اب یہ دیکھیں یہ ریٹ جورسڈکشن کے اندر آپ اختیارات استعمال کر رہے ہیں نا جی، اور یہ بھی کہا کہ متاثرہ فریقین کو سنے بغیر ان کے حقوق متاثر نہیں کیے جا سکتے، اور بنیادی حقوق اعتراضات کو نظر انداز کرنا قرار، اب دیکھ رہا یہ جو اس طرح بھی ہوا جی وہ منافی ہے، اور قرار دیا کہ ایڈجوڈیکیٹر اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا، فیصلہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور پی سی بی کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ انتخابات میں ووٹر لسٹوں کی تیاری، کلب سٹیٹس کی جانچ اور ووٹر اہلیت کا تعین مکمل شفافیت اور قواعد کے مطابق کیا جائے۔ اب اگلی بات جو ہے نا وہ کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے بیرون ملک بہت سبکی ہو رہی ہے، بہت زیادہ، جو جس کسی نے بھی کیا میں امید نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کو انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بھی ہے وہ بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کو یاد ہے تو مئی 2023 میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا، بجلی کے بلوں، آٹے پر سبسڈی کے خاتمے اور شرافیہ کی مراعات کے خلاف یہ شروع والی تحریک 4.5 ماہ میں، ٹھیک ہے نا جی، یہ 2000، ٹھیک ہے نا جی، اور پورے کشمیر میں اچانک پھیل گئی، اور آرگیننگ ہونے پر شبہ کیا جاتا ہے۔ مئی 2024 میں 12 احتجاج شروع ہوا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کار پر مظفرہ کی طرح لانگ مارچ، پولیس سے جھڑپوں میں ایک سب انسپیکٹر سمیت کچھ مقامی افراد جاں بحق ہوئے، اور پاکستان نے فوراً ہی مطالبہ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے چینل کے صحافیوں میں اتنی غیرت ہے کہ صحافیوں بڑے زخمیوں کو دکھا رہے ہیں، ان کو انٹرویو لے رہے ہیں، اور یہاں افسوس کی بات ہی کہہ سکتے ہیں کہ 26 نومبر امید کے حوالے سے ہم سارا کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اور خواجہ آصف کا جو اسمبلی کے فلور پہ یہ کہنا کہ آزاد کشمیر بڑھ لوں گا، کشمیر کی آزادی میں کوئی کردار نہیں، میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ان کا نقطہ نظر ہے جو بھی ہے، لیکن آپ کو انہیں گلے لگانا پڑے گا بھائی۔ مہاجرین کی نشستیں کہہ رہے کہ بجائے 120 کر دو، مگر مظفر آباد اور میر پور کے لوگوں کی قربانیوں کو تو فراموش نہیں کرنا چاہیے نا ہمیں۔ خواجہ آصف سیکھو بھائی، صحیح ہے نا جی۔ اور نواز شریف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ مظفر آباد میں ہونے والے ہیلی کاپٹر حادثے کے سانے اور اس میں سوار تمام اہلکاروں کی شہادت میں بہت رنجیدہ، اور دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردی غمزدہ خاندان اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، لیکن جو دیوانی حکومت وہاں پر کچھ کر رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔